دین اور دنیا الگ نہیں ہے, دنیا دین کا پارٹ ہے, چھوٹا سا پارٹ ہے. دین تو شروع ہو گیا عالم ارواح سے. حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا, ساری روحیں دکھائیں, وہاں سے ہمارا دین شروع ہو گیا. اس کے بعد جرنی ہے, عالم ارواح ہے, پھر عالم رحم مادر ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, اس کے بعد دنیا میں آگے, وہ بھی دین کا حصہ ہے, دین کی جرنی ہے. اس کے بعد برزخ ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے, پھر موت ہے اور آخرت ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اس میں کیسے آپ نے انشاءاللہ رزق جو ہے اس کے کیا کنسیپٹس ہونے چاہیے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ریالٹی کیا ہے پروویژن کی, کہ رزق جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. اس کو ڈیفائن کیا ہے ایک اسکالر ہے ابن منظور. وہ کہتے ہیں کہ پروویژن ریفرز ٹو اینی تھنگ اپون وچ دا لائف آف اے لیونگ بینگ از ڈیپینڈنٹ. رزق وہ ہے جس پر انسانیت کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو, کسی بھی انسان کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو, چاہے وہ انٹینجیبل ہو چاہے ٹینجیبل ہو. ٹینجیبل سے مراد ہے چھونے والی چیز, نظر آنے والی چیز. انٹینجیبل وہ چیزیں جو نظر تو شاید نہیں آ رہی لیکن میٹر بہت کرتی ہیں. گورے بھی اب ویلتھ کو 4 طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, پتہ آپ کو, انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے. سب سے پہلی ٹائپ ہے فائنینشیل ویلتھ, اوبویسلی منی. اور منی کے بارے میں پھر آپ کو بہت سے گروز کی باتیں پتہ لگ جائیں گی, منی کیسے بڑھانا ہے. سوشل ویلتھ, دوسری ویلتھ وہ کہتے ہیں سوشل ویلتھ. سوشل ویلتھ کیا ہے؟ اسٹیٹس, عزت, اچھے دوست, سوسائٹی میں ایک مقام وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز ہے ٹائم ویلتھ. ٹائم ایفلوئنس اب ایک ٹرمینالوجی ہے, ٹائم ایفلوئنس, اس کو کبھی سرچ کریں, اس پر ٹریننگز ہوتی ہیں. ٹائم ایفلوئنس یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سی چیزیں کرنے کا ٹائم ہے, آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم بچ گیا. اس سے ہیپینس آتی ہے. اکارڈنگ ٹو ویل بینگ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ایفلوئنس ویل بینگ کا ایک انڈیکیٹر ہے, خوشی کا ایک انڈیکیٹر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی بہت ہے. جیسے میں ریسنٹلی ابھی ایک دوست سے ملا, ماشاءاللہ کافی ٹاپ پوزیشن پہ ہے. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ہم میں اور دیکھیں گوروں میں فرق یہ ہے, اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے بہت ٹائم دے دیا. ہمارے سینٹینسز میں اللہ شامل ہے, ہم ہر چیز اللہ کی طرف ڈائے. اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے فارغ کر دیا, اور بہت ٹاپ پوزیشن پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرے نیچے اتنے لوگ جو ہے وہ کر دیے ہیں کہ وہ سارا کام کرتے ہیں, اب مجھے نہیں سمجھ آتی میں اپنا ٹائم کیسے استعمال کروں. اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس, کہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے, وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہتا ہوں. اس لیے انہوں نے کہا میں نے کچھ بکس پرچیز کی ہیں, پڑھنا شروع کی, اسلامک نالج, اور چلو کبھی بات ہو جاتی ہے کسی اسکالر سے, کبھی میں کسی سے کچھ سیکھ لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس اور ٹائم ویلتھ. یہ ہے تیسری ٹائپ. اور اس کو ایک اور ورڈ فریڈم کہہ سکتے ہیں. فریڈم بھی رزق ہے, فریڈم ہونا, ٹائم ہونا, یہ بھی رزق ہے. اور تیسری چیز جو ڈیفائن کرتے ہیں ویسٹرنرز, وہ کہتے ہیں کہ فزیکل ویلتھ. 4 چیزیں ہیں, فائنینشیل ویلتھ, سوشل ویلتھ, ٹائم ویلتھ اور فزیکل ویلتھ. فزیکل ویلتھ ہے ہیلتھ. اگر فزیکل ویلتھ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو منی کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے سالو ہو جائیں گے. میٹر صحت ٹھیک ہے تو بیماری کوئی نہیں آئے گی, بیماری کوئی نہیں آئے گی, ہاسپٹل کے چکر نہیں لگیں گے, دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی اتنی زیادہ. باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے جو آنا ہے وہ تو آنا ہے. لیکن یہ کہ یہ 4 چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ, اب ان میں سے دیکھیں ٹینجیبل صرف منی ہے, نظر آ رہا ہے, مل رہا ہے, ہاتھ میں سیلری پکڑیں آپ. ٹائم ویلتھ انٹینجیبل ہے, وہ کوئی ایکسپیریمنٹل پروف تو نہیں ہے نا, یا کوئی ایسی تو چیز نہیں کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جی. باقی یہ کہ فزیکل ہیلتھ یہ ٹینجیبل ہے, نظر آ رہی ہے فزیکل ویلتھ جو ہے, اور سوشل ویلتھ نظر نہیں آ رہی, وہ انٹینجیبل ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ لائل لوگ جڑے ہوئے ہیں, یہ رزق کا حصہ ہے. آپ کو نیک بیوی مل گئے, رزق کا حصہ ہے. نیک سبلنگس مل گئے, رزق کا حصہ ہے. بہت اچھی بات ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت رزق کی فراوانی تھی ہر قسم کے, اور چوائس ان کی پرسنل یہ تھی کہ نہیں میں ہیوملٹی میں ہی رہوں گا, لیکن یہ کہ ہر طرح کی فراوانی تو تھی. اور لوگ ان کے ساتھ کیسے ایسوسیٹڈ تھے وہ آپ کے سامنے. ایسے لائل لوگ جو جان دینے کے لیے تیار تھے, جو پیچھے سے بھی ان کو یاد کر کر کے روتے تھے, اور ان کے جانے کے بعد رو رو کے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. حضرت بلال دیکھ لیں, کیسی سوشل ویلتھ اللہ نے ہمارے نبی کو دی. حضرت بلال جو ہے وہ کہتے تھے کہ مدینے میں رہ ہی نہیں سکتا, مجھے یہاں سے بھیج دیں, مطلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں. اس لیول پہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. تو یہ ہمارے یوتھ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈونٹ جسٹ گو آفٹر منی.
اور میں نے کئی بار یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بذات خود پیسے میں خوشی نہیں ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ بھی پڑا ہوا ہے تو ضروری نہیں آپ خوش ہیں. یہ اب سائیکالوجسٹ کہنے لگ گئے ہیں, سائیکولوجیکل ریسرچز موجود ہیں کہ خوشی بذات خود پیسے میں نہیں ہے, بلکہ ہاؤ یو اسپینڈ دا منی خوشی اس میں ہے. پیسے میں نہیں ہے بلکہ پیسہ اسپینڈ کیسے کرتے ہو اس میں خوشی ہے. اور وہ 2 طریقے انہوں نے بتائے. ایک یہ کہ آپ دوسروں پہ اسپینڈ کریں, اور اس کی سائیکولوجیکل ریسرچ, نارٹن ایک بندہ ہے, پورا نام مجھے بھول گیا, اس کی کتاب ہے ہیپی منی. ہیپی منی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے. اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی شاید کولیگ تھی, انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے سب وے میں جا کے لوگوں کو کہا ہم آپ کو $100 دے رہے ہیں یا جتنے بھی ڈالر دے رہے ہیں. لوگ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا خوش نہ ہو ابھی, مقصد یہ ہے کہ یہ ڈالرز آپ نے بس میں چڑھتے ہی, وہ جو ٹرین تھی اس میں چڑھتے ہی, جو آپ کو نظر آئے حقدار ہے یا آپ کو لگے کہ مجھے دینا چاہیے, آپ نے اس کو دے دینے. وہ ایک دم غم زدہ, کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, ہم تو بڑے خوش تھے, پیسے تو ہمارے ہیں. کہتے یہی تو اسٹڈی ہے, دینا ہے آپ نے. جب بس اتریں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ڈو یو فیل. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا ایگریڈ. بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ میں. جب ٹرین سے اترے ان کے چہرے پہ عجیب سی ایک خوشی تھی, وکٹری تھی. پوچھا کہ یہ کیسا فیل کرتے ہیں. کہتے پتہ نہیں عجیب سی خوشی ہے, اندر سے ایک عجیب سی خوشی آ رہی. اور اس خوشی کا سائیکولوجیکل نام سیروٹونن کہہ لیں, آکسیٹوسن کہہ لیں, چلیں جو بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ کہ آکسیٹوسن کہتے ہیں اس کو. وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے تو یہاں تک وہ خوشی آتی ہے. کبھی فیل کیا آپ نے؟ عجیب سا ایک کیمیکل آپ کو ریلیز ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. تو یہ اسٹڈی سے انہوں نے ثابت کیا, ہیپی منی اس کا نام دیا, کہ اگر آپ نے پیسے سے خوشی حاصل کرنی تو اپنے سے زیادہ دوسروں پہ اسپینڈ کرو. اور یہ ہمارے نبی کا سٹائل تھا. آج تک انکار نہیں کیا کسی کو. یہ بہت زیادہ بہت بڑا لیول ہے. جس نے جو مانگا دے دیا. ایک صحابی نے کہا بڑا خوبصورت لباس اللہ کے نبی نے پہنا تھا, غالباً چادر تھی, صحابی کو پسند ہے, اللہ کے نبی نے اسی وقت دے دی. تو کیونکہ ظاہر ہے اس سے خوشی آتی دوسروں کو چیز دینے سے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسپینڈ آن ایکسپیرینسز, ڈونٹ اسپینڈ آن اسٹف. کچھ لوگ اسٹف پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. اسٹف سے مراد ہے جوتے, کپڑے, چیزیں. اور انہوں نے سائیکولوجیکل ریسرچز دکھائیں باقاعدہ, ظاہر ایکسپیریمنٹس ہوں گے, سوشل ایکسپیریمنٹس, کہ وہ لوگ جو چیزوں پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں, وہ ٹوائس دی ہیپی ہیں, 2 گنا زیادہ ہیپی ہیں. ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی سی مثال ہے, شادی آپ کرنے لگے ہیں, اسٹف پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے لہنگا, شیروانی, کپڑے وغیرہ وغیرہ. ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے پیسے بچا کے عمرے پہ جانا, شادی کے بعد حج پہ جانا, پیسے بچا کے کوئی اچھی جگہ پہ جانا. کوئی حرج نہیں ہے, جائیں, کسی پہاڑی علاقے جائیں, کسی آؤٹ آف کنٹری چلے, ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ کہ چلو کچھ تھوڑا بہت آپ نے کوالٹی ایک فنکشن کرنا ہے, وہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سادگی سے ہوتی ہے وہ شادی میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایکسپیرینس کیا ہے کہ پیسے بچا کے کھانا کھلا دیا غریبوں کو, تھوڑا سا ایک کوٹا رکھا کہ چلو اپنے رشتہ داروں کو ولیمے پہ بلایا, لیکن یہ کہ ولیمے کے بعد, رخصتی کے بعد ہم نے ایک اور چھوٹا سا کوئی فنکشن یا گیدرنگ کر لی, یا خود جا کے لوگوں کو دیگ پکوا کے کھلا دی. یہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیسے بچا کے آپ ہوٹل پہ چلے گئے. ایکسپیرینس یہ ہے کسی ویکیشن پہ چلے گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ سٹف سے زیادہ ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرتے ہیں وہ خوش ہیں. یہ ہے اصل میں کنسیپٹ, اور اس سے رزق بڑھتا ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے, وہ متعین کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اللہ نے کہا کہ کتاب مبین میں, کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی, لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. کہاں؟ کتاب مبین, کلیئر رجسٹر میں. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر. مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں. میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم. لوح محفوظ کیا؟ اللہ کا کامل علم ہے. اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے, اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو. پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب؟ اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے A to Z, جب سے بگننگ ہے, بگننگ ٹل اینڈ لکھ دو.